लेबनान की एक अखबार अल-अखबार की तरफ से एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें ये बताया गया है कि फ़कत ईरान पर हमला नहीं होना है बल्कि लेबनान पर भी एक साथ हमला किया जाएगा और इसके अंदर शाम किस हद तक मावनत करेगा और उर्दगान और मोहम्मद बिन सलमान का क्या किरदार होगा। ये तमाम तर वो तफसीलात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और फिर आपको ये भी याद होगा जब दरूस कम्युनिटी के साथ जो सीरिया का मौजूदा जो सेटअप है उनकी लड़ाई चल रही थी और इसराइल जो है वो दरूस कम्युनिटी के साथ था, तो उस दौरान कुछ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर ये खबर भी सामने आई थी कि तुर्की और इसराइल के दरमियान किसी मामले के ऊपर मुज़ाकरात हुए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर। एक फार्मूला उर्दगान की तरफ से पेश किया गया था मुमकिन तौर पर, वो फार्मूला क्या था। और फिर इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की तरफ से जो हाल ही में जो बयान दिया गया था कि अगर इस बार ईरान को इस जंग के अंदर धकेला जाता है तो फिर ये याद रखना चाहिए ये फ़कत ईरान और अमेरिका या ईरान और इसराइल की जंग नहीं रहेगी बल्कि पूरे खित्ते की जंग होगी। ये रिपोर्ट क्या बयान कर रही है और ये तमाम तर वो सवालात जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इन तमाम तर चीज़ों को आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 16 फरवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं एक अपडेट आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो ये है कि मशरक़ वस्ता से मुतालिक कि पिछले 12 घंटों में 4 अमरीकी केसी 135 रिफ्यूलर्स यूरोप से मिडल ईस्ट की जानिब रवाना हो चुके हैं और इस वक्त फ्रांस की फ़ज़ाई हदूद क्रॉस कर रहे हैं और इनके साथ 20 के करीब F-35 भी जो जल्द मिडल ईस्ट में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 2 केसी 46 अमेरिका से यूरोप की जानिब रवाना हो रहे हैं। ये मिडल ईस्ट से मुतालिक जो लेटेस्ट अपडेट है, जो इक्विपमेंट बड़ी तेज़ी के साथ इस खत्ते के अंदर भेजा जा रहा है, उससे मुतालिक आपको अपडेट किया। और ये इतना बड़ा जो वसाइल हैं अमेरिका क्यों इस खत्ते के अंदर भेज रहा है, इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। देखिए, लेबनान की अखबार है अल अखबार, इसने अपनी रिपोर्ट में खत्ते की सिक्योरिटी हुकाम के हवाले से एक इंतहाई संगीन सूरत हाल पेश की है। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बयान किया गया है उर्दू के अंदर, उर्दू में मैं वो तमाम चीज़ें आपके साथ मुख्तसर जो पॉइंट्स है वो सामने रखता हूँ। लेबनान बतौर मैदान जंग, रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो लेबनान को इस जंग से अलग नहीं रखा जा सकेगा। लेबनान को उन ग्रुप्स के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो ईरान के करीब समझे जाते हैं। शाम का हैरान कुन जो किरदार है वो भी सामने आया है इसी खबर के अंदर, जो अखबार है अल अखबार, उसके अंदर रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा यह किया गया है कि शाम में सदर अहमद अल शरा ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई की सूरत में इसराइल के साथ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं और उसका मकसद शाम से हिजबुल्लाह के असर और रसूख को ख़त्म करना और इसराइल को लेबनान पर दबाव डालने के लिए रास्ता फराहम करना हो सकता है। और फिर इसके अलावा लेबनान को बैक वक्त 3 महाजों पर ख़तरा होगा। समंदर की तरफ से अमरीकी बहरिया, जनूब से इजरायली फ़ौज और मशरक यानी कि शाम की तरफ से मुमकिन सियासी या फ़ौजी तब्दीली। और इसके साथ साथ लेबनान की जो तंजीम है हिजबुल्लाह की क़यादत पर भी एक किस्म का दबाव होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल इस वक्त को हिजबुल्लाह के सिक्योरिटी नेटवर्क को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए बेहतरीन मौके के तौर पर देख रहा है। ये तो लेबनान की जो अखबार है अल अखबार, इसकी तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई है और इस मीडिया आउटलेट से भी बताया यही जाता है कि ये लेबनान की जो तंजीम है जिसे ममालिक की तरफ से बैन भी किया गया है, करारदम भी करार दिया गया है, अल अखबार भी उसी तंजीम के करीब समझी जाती है, यानी कि उन्हीं का ही एक मीडिया विंग भी है। तो लिहाजा इस ऐसी खबर का सामने आना ये बड़ी अहमियत का हामिल भी होता है। अब इसके अंदर एक और जो सवाल है वो उभरता है कि आखिर सीरिया क्यों मदद करेगा इसराइल की। और हालांकि सीरिया के ऊपर जो मौजूदा जो सेटअप है ये तो तुर्की का बड़ा इसके अंदर एक असर और रसूख है, तो तुर्की क्यों चाहेगा कि ईरान के अगेंस्ट सीरिया को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बातें तो यही की जाती है ना कि ईरान की प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह। तो अगर तुर्की मावनत करेगा सीरिया को कहेगा कि ठीक है कि आप इसराइल के साथ मिलकर लेबनान के साथ जो करना चाहते हैं आप कर लें, तो फिर क्या इससे ईरान और तुर्की की जो ताल्लुकात हैं जो किसी हद तक बेहतर हो रहे थे क्या वो ख़राब नहीं होंगे। इस चीज़ को भी समझना है, क्योंकि हाल ही में जो तुर्की की खुफिया एजेंसी के सरबरा ने जब ईरान का दौरा किया तो उन्होंने ये कहा था कि ईरान हमारा दूसरा घर है और ईरान की सलामती के साथ हमारी सलामती जुड़ी हुई है। ये बयान तो ईरान की हद तक तो ठीक है, लेकिन सीरिया और लेबनान के मामले में डेफिनेशन और मफादात कुछ अलहदा हैं। जैसा कि मैंने इब्तदा के अंदर कहा कि जब दरूस कम्युनिटी और सीरिया के इस मौजूदा सेटअप की लड़ाइयाँ चल रही थी और इसराइल मुकम्मल तौर के ऊपर दरूस कम्युनिटी का साथ दे रहा था, तो उस वक्त कुछ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर ये खबर सामने आई थी कि तुर्की का एक वफ्द जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में पहुंचा है और वहां पर इसराइल के कुछ एक वफ्द है वो भी पहुंचा है। इन दोनों के दरमियान किसी मामले के ऊपर इत्तफाक किया जा रहा था और वो इत्तफाक ये था
کہ ترکی ممکنہ طور پر یہ چاہتا ہے کہ جو سیریا کے معاملے کے اوپر توسیع پسندی والا معاملہ ہے اسرائیل کا وہ نہ کرے، مزید آگے نہ بڑھے، سیریا کے جو مزید علاقے ہیں وہ اپنے کنٹرول میں نہ لے، مزید جو بفر زون ہے وہ نہ بنائے، بلکہ سیریا کے ساتھ ایک اچھے تعلقات قائم کر لے۔ اگر آپ کو کچھ علاقے لینے ہی ہیں تو ہم آپ کو لبنان کے آپشن دیتے ہیں، آپ لبنان کی طرف آ جائیے، سیریا کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ لبنان کی طرف جو ہے وہ اپنی نظریں مرکوز کر لیں۔ اس معاملے کے اوپر زیادہ ظاہر سرکاری سطح کے اوپر تو باتیں نہیں کی جاتی ایسے معاملات کے اوپر، لیکن یہ کچھ اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ کے اندر یہ خبریں سامنے آئی تھیں اور اس کے اوپر بھی کافی اردگان کی اس ڈبل پالیسی کے اوپر خاصی تنقید کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑا تھا۔ لیکن بہرحال ابھی کا جو موجودہ جو سینیریو بن رہا ہے، یہ جو اپڈیٹ میں نے ابتدا کے اندر رکھی کہ بڑی تعداد کے اندر مزید جو اکوپمنٹ ہے امریکہ یہاں پر بھیج رہا ہے، دیکھیے لگتا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، کیونکہ اگر نیو یارک ٹائمز کی اگر آپ رپورٹ دیکھتے ہیں، واشنگٹن پوسٹ کی اگر آپ رپورٹ دیکھتے ہیں، یا پھر وال اسٹریٹ جرنل کی خبر دیکھتے ہیں، یا پھر ایکسیوس کی خبریں دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر تو بار بار یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ اگر ایران اور امریکہ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو امریکہ کی طرف سے ایک سلیکٹو قسم کا جو آپریشن ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر ممکنہ طور پر ایران کی قیادت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہے بالفرض اگر مان لیا جائے کہ اگر اسی حد تک کارروائی کرنی ہے، اب یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، کیونکہ ایران اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے دوران بھی عالمی طاقتوں کا تو یہی منصوبہ تھا نا کہ ایران کے اندر کے سسٹم کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، اور اسی لیے صف اول کی جو عسکری قیادت تھی انہیں بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن کوئی فرق تو نہیں پڑا نا۔ تو اس بار بھی ایک اعلان تو یہی ہے کہ ہم نے قیادت کو نشانہ بنانا ہے، تو کیا اپنے اہداف کو حاصل کیا جا سکے گا یا نہیں کیا جا سکے گا، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپریشن اسی حد تک ہی ہے تو پھر اتنی بڑی تعداد کے اندر جو وسائل اس خطے کے اندر شفٹ کیے جا رہے ہیں، مطلب آپ دیکھ لیں کہ ابراہم لنکن یہاں پر آ چکا ہے، ایک اور امریکہ کا جو سب سے بڑا بحری بیڑا ہے اس کو بھی یہاں پر کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اس طرف آئے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 1 سے 2 ہفتے کے بعد وہ اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جدید قسم کے جو فائٹر جیٹ ہیں وہ بھیج رہے ہیں، امریکہ کے اتحادی ممالک بھیجتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی طاقت ایران کے آس پاس جمع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر آپ کو ایک اور چیز سے مزید کلیئرٹی آ جاتی ہے، اور وہ ہے ایران کے سپریم لیڈر سعید علی خامنہئی کا بیان، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اب کی بار ایران کے ساتھ اگر کوئی جنگ کرتا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فقط 2 ممالک کی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور جو عالمی طاقتیں ہیں یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ایسا لگتا ہے کہ جب وہ ایران کے اوپر حملہ کریں گے تو ایران کی جتنی بھی ہم نوا یا پروکسی تنظیمیں ہیں، جس کے اندر حزب اللہ کی بات کریں، یمن کی بات کریں، عراق سے بھی خطرہ ہے، یہ تمام تر وہ جو ایسٹ ہیں یہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے اور ہمیں ہر محاذ کے اوپر مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں پہلے دن سے ہی ایسی منصوبہ بندی کرنی ہے کہ سب سے جو اہم جو تنظیم ہے لبنان کے اندر، سب سے پہلے ہمیں اسے مکمل طور کے اوپر ڈسمنٹل کرنا ہے۔ اس حد تک ہم نے بیک ٹو بیک حملے کرنے ہیں کہ ان کی مکمل صلاحیت ختم ہو جائے۔ جب ان کی صلاحیت ختم ہوگی تو ہمارے لیے اور بھی اپنے اہداف کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اسی کا جو ذکر ہے وہ لبنان کی جو اخبار ہے الاخبار کی طرف سے یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اب اس کے اندر سیریا کا ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ سیریا کیوں آخر اسرائیل کی ممکنہ طور پر لبنان کے حوالے سے مدد کر سکتا ہے۔ سیریا کا جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے، یعنی کہ احمد الشرع کا، یہ سمجھتے ہیں کہ بشار الاسد حکومت کے وقت جب اس کی حکومت تھی تو اس وقت اسی تنظیم کے یعنی لبنان کی اسی تنظیم نے ہمارے خلاف سب سے بڑی مزاحمت کی تھی، اور اگر ہمیں پہلے مرحلے کے اندر کامیابی نہیں ملی تھی تو یہی وہ تنظیم تھی، اور یہ بشار الاسد کی مدد کے لیے سیریا کے اندر آئی تھی۔ تو اسی لیے سیریا کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ اسے اپنے لیے بھی خطرہ سمجھتا ہے، اور یہ وہ وجہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اسی بہانے اگر آپ نے لبنان کے اندر بھی چڑھائی کرنی ہے تو ہم سے جو کچھ بن سکے گا وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور سیریا کو اس حوالے سے رضامند کرنے کے حوالے سے، اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات کے حوالے سے ہم آپ کو مسلسل رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ کافی حد تک مذاکرات بھی ہوئے ہیں، باتیں بھی ہوئے ہیں، لیکن کوئی معنی خیز نتیجہ خیز جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ ثابت نہیں ہو سکی ہیں۔ لیکن اب کی بات جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر سیریا نے اب رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور جب سیریا اگر رضامندی کو ظاہر کرتا ہے تو اسے فقط ایک بندے کا فیصلہ نہ سمجھیں یا ایک ملک کا فیصلہ نہ سمجھیں، بلکہ اس کو آپ ترکی بھی آپ کو اس پیج کے اوپر سیم پیج کے اوپر آتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ترکی کا ایک اچھا خاصا ہولڈ ہے سیریا پر۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد بن سلمان کا جو کردار ہے، بلومبرگ میں زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا، غالباً مہینہ 1.5 یا 2 مہینے کے پہلے کی بات ہے، یہ خبر سامنے آئی تھی، اور ایک بار نہیں ہے 2 سے 3 مختلف میڈیا آؤٹ لیٹ کے اندر خبریں سامنے آئیں کہ لبنان کی حکومت کو عرب ممالک نے اور خصوصی طور پر سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات اسی صورت میں اچھے رکھیں گے اگر آپ جو ہے اس تنظیم کو غیر مسلح کر دیں، اور اگر آپ انہیں مکمل طور کے پر ختم کر دیں، یہ ریاست کے اندر ریاست والا فارمولے کو ختم کر دیں، تو ہم آپ کو قرض دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ آپ کی معیشت کو بہتر
بہتر کرنے کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو عرب ممالک بھی اس معاملے کے اوپر اس تنظیم کو لے کر ایک پیج کے اوپر نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ اس وقت میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ جب سعودی عرب اور ایران کی قربتیں بھی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، مگر اس کے باوجود سعودی عرب اب بھی اس بات کے اوپر قائم ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ خطے میں ایسی کوئی بھی جو تنظیم ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسی جو تنظیمیں ہیں کل کو وہ انہی کے بنائے ہوئے نظام یا ان کی بادشاہتوں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو اسی لیے حالات جیسے بھی ہوں، ایران کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں یا نہیں اچھے ہیں، ان تنظیموں سے متعلق ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے اور اسی کو انہوں نے بار بار تکرار بھی کرنی ہے اور اسی کے اوپر قائم ہے، اور بلوم برگ کی خبر بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں، اپڈیٹس ہیں جو چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس میں جاتے جاتے ایک آخری نقطہ جو ہے وہ ترکی کا بھی ہے کہ ترکی ایسا کیوں کر رہا ہے۔ دیکھیے، ترکی سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے اپنے لیے جو تنظیمیں ہیں PKK یا پھر YPG جیسے جو کرد گروہ ہیں انہیں۔ اب ان کے حوالے سے ایک تاثر پایا جاتا ہے، اب یہ کتنا مستند ہے یا نہیں ہے یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن ترکی یہ سمجھتا ہے کہ ان تنظیموں کے پیچھے بھی عالمی طاقتیں ہیں جو مجھے غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں، اور اگر لبنان کے معاملے میں سیریا معاونت کر لیتا ہے اور پس پردہ میں بھی ہوں گا تو عین ممکن ہے کہ میری اس وفاداری کے بدلے میں ان تنظیموں کو دوبارہ سے ایکٹیو نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ایک روایت تو یہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے نا کہ جب آپ ایک کے لیے مشکلات کو کھڑی کرتے ہیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو آگ ہے وہ آپ کی دہلیز تک نہ آئے۔ تو اگر آج ترکی اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے لبنان کے اگینسٹ سے دروازہ کھولنا چاہتا ہے سیریا کے ذریعے، تو یہ بات یقینی ہے کہ کل کو یہ آگ اس دہلیز تک آ کر ہی رہے گی، اگر تو ایسی تمام جو چیزیں ہیں وہ ہوتی رہی جیسا کہ لبنان کی یہ جو اخبار ہے الاخبار یہ دعویٰ کر رہی ہے۔ باہر مشرق وسطیٰ سے متعلق یہ تمام تر اپڈیٹس ہیں، چیزیں ہیں، ممالک ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں، ایک دن ایک بیان آتا ہے، دوسرے دن دوسرا بیان سامنے آ جاتا ہے، اور اکثر پہلے بیان کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے، دوسرا بیان بھی ایسا آتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ مسلسل رکھ رہے ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔